بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 96 اور 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنا ہے لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے۔ مکہ کو کہتے ہیں، مبارکن جو بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور اس میں ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ اصل میں ایک اعتراض تھا کہ یہودی کہتے تھے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا ہے نا، وہ مکہ نہیں ہے، یعنی بیت اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیت المقدس ہے، اور یہی ان کا قبلہ تھا۔ تو وہ اصل میں مسلمانوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قبلہ بیت اللہ کو کہتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور وہی انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہاں پہ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس روح زمین پہ سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ مکہ بیت اللہ میں بنا ہے۔ تو پہلا گھر ابراہیم علیہ السلام، چونکہ دنیا میں مکہ تھا، بیت اللہ تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا گھر دنیا میں کون سا بنا؟ آپ نے فرمایا مکہ، بیت اللہ۔ اس کے بعد پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ اور فرمایا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ تو پہلا گھر سب سے پہلے مکہ میں بیت اللہ بنایا تھا آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے 40 سال بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ بنائی، بیت المقدس بنایا۔ اسی طرح پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے وہی سابقہ جو بنیادیں تھیں جس پر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، انہی بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ گھر بنایا۔ قرآن کے اندر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد، بنیاد، اس کی بنیادیں پہلے موجود تھی، انہی بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اور ٹھیک اس کے 40 سال بعد اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس بھی بنایا۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، جو بابرکت ہے۔ تو برکت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی برکت ہے، دینی لحاظ سے بھی برکت ہے، دنیا جہان کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں مکہ میں بیت اللہ میں رکھی ہوئی ہیں، جبکہ خاص طور پہ جو رزق کے حوالے سے ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمانا۔ تو وہاں پہ رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں ہے۔ پھر دین کے لحاظ سے بھی برکت ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت بھی ہے، بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جا کر رہنمائی ملتی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا وہاں پہ بہت ساری نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہ چلا جائے اسے امن ملتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو راستے کی، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے۔ تو فرمایا اس میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، وہ جو گھر ہے نا اس کے پاس بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیوں سے مراد وہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، صفا و مروہ کی پہاڑی ہے، اور بہت ساری نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے وہاں پہ۔ خاص طور پہ نشانی کا تذکرہ کیا مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم خاص طور پہ یہاں پہ اس لیے تذکرہ کیا کہ اے یہودیو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی، لیکن دیکھو مقام ابراہیم کہاں پہ ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جن کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو کہا پھر وہ مقام ابراہیم مکہ کے پاس کیوں ہے؟ اگر تمہاری بات مان لیں تو مقام ابراہیم کا وہاں پہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی وہاں پہ چلا جائے اسے امن ملتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، باپ کا قاتل کو بھی اگر کوئی وہاں پہ دیکھ لیتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو یہ دور جاہلیت سے امن چلا آ رہا ہے، آج تک بھی امن ہے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہے حج کی وہ حج ضرور کرے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، لو جی فلاں حاجی صاحب جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ لگا کے جو ہے وہ حج پہ جا رہے ہیں، اتنے پیسوں کی 3 بچیوں کی شادی ہو جانی تھی، کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی غریب مسکین کو دے دیتے، فلاں کو دے دیتے۔ ابھی اصل میں حج جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اللہ کو پتہ اس کے لیے خرچہ بھی ہونا ہے، کیونکہ ایک جگہ مقرر ہے، اس جگہ پہ جانا ہے، جانے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، خرچہ تو ہونا ہی ہے۔ جب اللہ نے فرض کیا ہے تو یہ فرض ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کے ذمہ حج جو ہے وہ فرض ہے، اگر وہ نہیں کرتا وہ گناہگار ہوگا، بلکہ آگے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ۔ اب یہاں کفر والی بات کون سی ہے؟ تو کفر یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ جو حج نہیں کرتا، جس کے پاس طاقت ہے حج نہیں کرتا وہ کافر، یعنی یہ اس کا کام کفریہ ہے۔ تو حج چونکہ بنیاد ہے، جس کے پاس طاقت ہے، ہاں الحمدللہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے، وہ ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے تو وہ مسکینوں کو غریبوں کو بھی کھلائے، سب کو دے، سب ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا بھی کرے۔ تو زندگی میں ایک دفعہ حج جو ہے وہ ضرور فرض ہے، ہاں اس کے بعد وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کم از کم ایک حج اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کے ذمہ ضرور فرض ہے، اسے حج جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔